دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں ایک اور اندھونا واقعے کے اوپر میں اپنا کالم لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پاکستان میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ ہم وہاں کے حالات کے حوالے سے کوئی تشویشناک اور مذمتی بیانات نہ دیں۔ ہر آنے والا دن حالات جو ہیں بد سے بدتر ہی ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ عدلیہ اور قانون کے حوالے سے۔ میرا پچھلا جو کالم تھا نون مقدم کا، اس میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، اور اب جس واقعے کے اوپر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ قانون کی کہیں پہ بھی ہمیں بالادستی نہیں نظر آتی، اور ایسا لگتا ہے کہ قانون صرف اور صرف کمزور کے لیے ہے۔ اس سے پہلے میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرے اس کالم کا عنوان ہے قانون کی موت۔ اسلام آباد کی سڑک پر 2 دسمبر 2025 کی رات صرف 2 خواتین نہیں مری، بلکہ اس رات قانون، انصاف اور ریاست کی اخلاقی جو اتھارٹی تھی وہ بھی مر گئی۔ 2 نوجوان خواتین جو اسکوٹی پر گھر واپس جا رہی تھیں کو ایک تیز رفتار لگژری کار جسے ایک جج محمد آصف ریکی کا کم عمر بیٹا ابو ذر چلا رہا تھا نے کچل دیا۔ لائسنس نہیں تھا، عمر بھی کم تھی، تجربہ صفر، مگر گاڑی وی آئی پی تھی۔ یہی وہ زہر ہے جو اس ملک کے لوگوں کے میں، اس ملک کے معاشرے کی رگوں میں اترا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ اس کیس کا اختتام بھی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور قاتل بچ گیا۔ ایک اور فائل بند ہو گئی، یوں ایک اور معاشرتی زخم اپنے خون سمیت مٹی میں دفن ہو گیا۔ یہی ہمارا اصل المیہ ہے کہ ہر سانے کے بعد ہم بہت شور مچاتے ہیں، بڑا ایک غلغلہ سا اٹھتا ہے، مگر انصاف کبھی نہیں مانگتے۔ مقتولین سے ہمدردی ضرور کرتے ہیں، مگر اس نظام سے سوال نہیں کرتے جو ہمیشہ طاقتور کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ معافی جو لڑکیوں کے گھر والوں کی طرف سے اس ملزم کو ملی، رحم نہیں بلکہ ناانصافی کی ایک مستقل گواہی ہے۔ ہم چند دن سوگ منائیں گے، روئیں گے، پھر اگلے ہفتے نئی خبر ڈھونڈ لیتے ہیں جس پہ ہم اپنا واویلا کر سکیں، مگر اس فیصلے کا بوجھ وہ معاشرہ اٹھاتا ہے جو اپنی ہر کمزوری کو مذہبی جذبات، اقدار یا روایت کے نام پر معافی میں لپیٹ دیتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اس خاندان نے معاف کیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پورے نظام کو معاف کر رکھا ہے جو ہر امیر کو تحفظ دیتا ہے اور ہر غریب کی لاش کو صرف ایک عدد بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اس ملک میں ایک عجیب اتفاق بار بار ہوتا ہے، جب بھی کسی بے گناہ کی جان جاتی ہے تو اکثر ایک ہی گاڑی دکھائی دیتی ہے اور ایک ہی طبقہ سامنے آتا ہے، چاہے وہ کشمالہ طارق کے بیٹے کی کار ہو، کارساز کراچی میں باپ بیٹی کو کچلنے والی نتاشا کی کار ہو، بلوچستان کے اسمبلی کے جو ممبر تھے مجید اچکزئی کی گاڑی سے ہلاک ہونے والا ٹریفک سارجنٹ عطا اللہ ہو۔ ہر جگہ قانون کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے، یہ اسی ذہنیت کی علامت ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو معافی اپنا راستہ خود نکال لیتی ہے، چاہے جرم کی سنگینی کچھ بھی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا 2010 میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبدالقادر گیلانی کے گارڈ نے صرف اس بات پر ایک موٹر سائیکل سوار کو ہلاک کر دیا تھا کہ اس نے ان کی گاڑی کو راستہ نہیں دیا۔ صرف یہی نہیں، ایک غیر ملکی جو ایک امریکن تھا ریمنڈ ڈیوس، اس نے 2011 میں دن دہاڑے اس ملک کے 2 شہریوں کی سڑک پر جان لے لی تھی، اور پھر $24 لاکھ کا خون بہا دے کر وہ راتوں رات اس ریمنڈ ڈیوس کو اس ملک سے فرار کروا دیا جاتا ہے، مگر قانون خاموش تماشائی بنا کھڑا رہتا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والا یہ واقعہ کوئی حادثہ نہیں، یہ لائسنس یافتہ قتل ہے۔ قاتل کس کا بیٹا ہے؟ ایک جج جو روزانہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کے ترازو کو تولتا ہے، آج اس کا بیٹا ملک کے قوانین اور عام آدمی کا اعتماد کر کے آیا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے عدالتی نظام کی ہڈیوں میں تک بیٹھی منافقت اور اشرافیہ پرستی کو ننگا کر دیتا ہے۔
یہ بات جو ہے ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پر ایک اشرافیہ لائسنس موجود ہے جو کسی بھی جان اور کسی بھی قانون سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں بڑی پرجوش تھی کہ میڈیا پر جس طرح اس واقعے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، کیونکہ حادثے کے چند گھنٹوں بعد ایسا لگا کہ شاید طاقتور کے خلاف مقدمہ بڑھے گا، پولیس نے ریمانڈ لیا، میڈیا میں شور برپا ہوا، عوام نے سوال اٹھایا، لیکن پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ چند ملاقاتیں، چند چہرے، غیر معمولی دباؤ اور لواحقین نے معافی دے دی، عدالت نے ضمانت دے دی۔ قبر میں لیٹی لڑکیوں سے کسی نے پوچھا کہ وہ معافی چاہتی تھی کہ نہیں۔ یہی تو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ایک عام غریب سا انسان بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلائے تو پولیس اسے دھر لیتی ہے۔ جب غریب کا بچہ غلطی سے بھی کوئی کار ٹکرا کے مار دے تو پورا تھانہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جیسے اس وقت پنجاب میں ٹریفک قوانین لاگو کروانے کے بہانے غریب اور عام عوام کی درگت بنائی جا رہی ہے، لیکن جو ٹنٹڈ گلاس لگی ہوئی گاڑیاں ہیں جو لوگوں کو رونتی پھر رہی ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جو سگنل توڑتی پھر رہی ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، اور جس طریقے سے عام عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس ملک میں اگر آپ طاقتور ہیں تو بنا لائسنس گاڑی چلانا جرم نہیں، دو خواتین کو مار دینا جرم نہیں۔ اگر آپ کا باپ کا عہدہ بڑا ہے تو قانون معافی کا غلام بن جاتا ہے، اگر درخواست اوپر سے آ جائے تو ہاں۔ ایک بات اور، کوئی یہ والی بات پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایک جج جس کی آمدنی کافی محدود ہوتی ہے اس کے پاس 10 کروڑ کی لینڈ کروزر کیسے آئے۔ اس وقت پاکستان جو ہے دراصل 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ نمبر 1 قانون کے نیچے بسنے والے لوگ، نمبر 2 قانون کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ، اور یہ واقعہ اس تقسیم پر آخری مہر تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ معافی تھی یا مجبوری؟ پاکستان میں حادثات کے بعد لواحقین پر دباؤ ڈالنے اور پیسوں کی پیشکش کرنے کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ پاکستان میں اکثر معافیاں دل سے نہیں ڈر سے ہوتی ہیں۔ کیا ایک جج کے بیٹے کے کیس میں کہ خاندان کوئی آزادانہ فیصلہ کر سکتا تھا؟ کیا کوئی غریب ماں عدالت اور پولیس اسٹیشنوں کے چکروں میں انصاف کے لیے لڑ سکتی ہے؟ کیا ریاست نے اس گھرانے کو وہ تحفظ دیا جس کے بعد وہ دباؤ سے آزاد ہو کر آزادانہ کوئی فیصلہ کرتے؟ اس کا جواب سب کو معلوم ہے، نہیں۔ یہاں مرنے والیوں کا قصور یہ تھا کہ وہ VIP نہیں تھی، کسی طاقتور گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، وہ اس معاشرے کا معمولی فرد تھی، اس لیے ان کی لاشوں سے انصاف نہیں نکلا، معافی نکلی۔ سوچیں اگر یہی حادثہ کسی عام شہری کا بیٹا کرتا تو پولیس اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائے عدالت کے باہر کھڑی ہوتی، میڈیا چیخ چیخ کر اسے قاتل قرار دیتا اور عدالت 14 دن کے مسلسل ریمانڈ دے رہی ہوتی، لیکن یہ کیس طاقتور کا تھا اور اس لیے انصاف کی رفتار بھی بدل گئی، طریقہ بھی، زبان بھی اور فیصلے بھی۔ یہ کیس صرف ایک حادثہ نہیں، ایک انتباہ ہے کہ پاکستان میں قانون طاقتور کے قدموں میں رکھا ہوا قالین ہے۔ طاقتور خاندانوں کے بچے سڑکوں پر گولیاں بھی چلاتے رہے، گاڑیوں سے لوگوں کو اڑاتے بھی ہیں اور بچ بھی جاتے ہیں، مگر غریب کی بیٹی یا بیٹے کی موت صرف ایک معافی نامے سے ختم ہو جاتی ہے اور ریاست تماشائی بنی رہتی ہے۔ یہ 2 خواتین آج ہر اس لڑکی کی نمائندہ ہیں جو سڑکوں پر محفوظ نہیں، عدالت میں محفوظ نہیں، گھر میں محفوظ نہیں، معاشرے میں موجود نہیں۔ یہ صرف انسان کا قتل نہیں، مستقبل کا قتل ہے۔ جو نوجوان آج یہ منظر دیکھ رہا ہے وہ کل یہی سیکھے گا کہ قانون کمزوروں کے لیے ہے، طاقتور رکھنے والے ہر سزا سے آزاد ہیں۔ گاڑی طاقت ہو سکتی ہے اور زندگی کی کوئی قیمت نہیں، باپ کے عہدے کی قیمت ہے۔ آخر میں ریاست سے ایک سوال، کیا اس کے نزدیک اس کی 2 خاتون شہریوں کی جان کی قیمت اتنی ہی تھی؟ ایک معافی، ایک دستخط، ایک ضمانت؟ اگر ہاں تو پھر خدا را یہ ڈرامہ بند کرے، پھر قانون کی کتابوں کو بھی بند کرے اور عدالتوں کو تالے لگا دے اور لکھ دے کہ یہاں طاقتور کے بچے آزاد اور کمزور کی لاشیں سستی ہیں۔ بہت شکریہ۔